کعبے کا کعبہ دیکھو. امام عشق و محبت فرماتے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. آپ مارکیٹ میں کوئی سامان خریدنے جاتے ہوگے تو ہر سامان روڈ پہ تو ملتا نہیں ہوگا, کچھ سامان کچھ دکانیں اندر گلی میں ہوتی, انہیں ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, باہر بورڈ لگا ہوتا, تیر کا نشان لگا ہوتا ہے کہ فلاں سامان کی دکان اندر ہے نا. خانہ کعبہ میں ہے میزاب رحمت, جسے سونے کا پرنالہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو, ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو. اسے کعبے کی آنکھ کہا جاتا ہے اور اس کا رخ ہے مدینہ شریف کی طرف. جو حج کر کے آئے ہیں, عمرہ کر کے آئے ہیں, وہ جانتے ہیں جب حاجی طواف کر کے میزاب رحمت پہ پہنچتا ہے جسے کعبے کی آنکھ کہا جاتا ہے, تو وہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حاجیوں کو ایک پیغام دیتا ہے کہ اے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حاجیوں, تم نے مکے میں آ کے حج تو کر لیا ہے, اگر اسے قبول کرانا چاہتے ہو تو مدینہ چلے جاؤ. اس پہ قبولیت کی مہر لگوانا چاہتے ہو تو مدینہ چلے جاؤ. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو کہ غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اس محبوب کی آمد ہوئی, وہ محبوب پیارا محبوب جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا. حلیمہ سعدیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. نبی کتنے سال رہے تھے اپنی ماں کے پاس, کوئی بتا سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. جب پیدا ہوئے میرے آقا تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے. اتنی غربت تھی میرے گھر میں, بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جو میرا بچہ دودھ پیتا تھا, کہتی ہیں کہ میں اس کو دودھ بھی نہیں پلا پاتی تھی, دودھ بھی ختم ہو گیا تھا, میرا بچہ بھوک سے تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری جو اونٹنی تھی نا, اتنی کمزور تھی کہ وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی. اب اس پر میں بیٹھی, میرے شوہر بیٹھے اور میرا بچہ گود میں. اسے لے کر کے ہم آ رہے تھے تو کبھی بیٹھ جاتی اونٹنی, کبھی چلنے لگتی, کبھی بیٹھتی, کبھی چلنے لگتی, اتنی کمزور اونٹنی تھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری اونٹنی مکے کے بازار میں بیٹھ گئی, اٹھی ہی نہیں. میں پیدل آئی, مجھ سے پہلے میرے قبیلے کی عورتیں آئیں, انہوں نے امیروں کے جتنے بچے تھے سب کو لے لیا. ایک میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جن کے دروازے پہ عورت آتی, پتہ چلتا کہ ان کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے تو وہ چلی جاتی. کہتی ان کے سر پہ باپ کا سایہ ہی نہیں ہے تو انعام کون دے گا. وہ گئی نہیں تھی, میرے آقا نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا. حلیمہ سعدیہ آئی, سوچا لاؤ انہی کو لے کے چلی جاؤں. حلیمہ سعدیہ جیسے ہی اندر گئی, حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ تجھ سے پہلے کئی عورتیں آئی تھی, میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں دیا, میں تجھے اپنا بیٹا دیتی ہوں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آقا جس پالنے میں لیٹے ہوئے تھے, جس کپڑے میں میرے آقا آرام فرما تھے, میں روتی ہوئی آئی, میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور جیسے ہی میں نے آقا کو گود میں لیا اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو آقا مسکرا دیے. تو جب نبی مسکرائے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آئی تھی روتی ہوئی, کہتی ہیں آقا کی مسکراہٹ دیکھ کے میں مسکرانے لگی. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں ان کو لے کر کے چلنے لگی تو میری وہ کمزور اونٹنی جو مکے کے بازار میں بیٹھ گئی تھی, اس میں پتہ نہیں کہاں سے طاقت آ گئی, وہ اپنا سر رکھ کر کے آمنہ کے دروازے پر بیٹھی ہے.
جانور بھی جانتے ہیں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف لے آئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں اس پر بیٹھی تو میری اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی پھرتی آ گئی اس کے اندر کہ وہ جو عورتیں پہلے اپنے بچوں کو لے کر کے پہلے جا چکی تھی اپنی سواریوں سے، ان کی سواریوں کو مکے کے بازار میں پیچھے چھوڑ دیا اور میری سواری آگے نکل گئی۔ عورتیں کہتی ہیں وہ حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے، کس رئیس کا بچہ لے کر آئی ہے، تو نے کون سی سواری بدلی ہے؟ تب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے سواری نہیں بدلی ہے، بیٹھنے والا سوار بدل گیا ہے۔ جس راستے سے میں گزرتی وہ راستے خوشبو سے مہک جاتے، وہ گلیاں خوشبو سے مہک جاتی، آنا حضرت پکار اٹھے، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گنجے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد رہتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں پہنچے، وہ حلیمہ سعدیہ جن کے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، برتن کم پڑ گئے لیکن بکریوں کے تھنوں کا دودھ کم نہیں پڑا۔ کہتی ہے میرے گھر میں میرے گھر کے چراغ کے لیے آ کر کے عورتیں کہتی تھی وہ حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے، ہم 1-1.5 گھنٹہ چراغ نہیں جلا پاتے، ہم تھوڑی دیر چراغ نہیں جلا پاتے، تیرے گھر میں پوری رات چراغ کیسے جلتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے، ان کے چہرے کی نورانیت سے پورا کمرہ روشن رہتا ہے۔ پکار اٹھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ، آمد مصطفیٰ، جلوہ مصطفیٰ۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال نبی کو دودھ پلایا اور 2 سال دودھ پلانے کے بعد میں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئیں اور جیسے ہی حضرت آمنہ کو دیا، 2 سال کے بعد میرے آقا اپنی ماں کو ملے ہیں، 2 سال کے بعد حضرت آمنہ اپنے شہزادے کو پیار کر رہی ہیں، اپنے لال کو پیار کر رہی ہیں۔ ادھر حلیمہ سعدیہ نے دامن پھیلا دیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں حلیمہ تو یہ سمجھ رہی ہے میرے بچے کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے اس لیے تجھے کوئی انعام نہیں دے گا، تو تھوڑا صبر تو کرتی حلیمہ، میں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کا انعام تجھے دوں گی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے انعام نہیں چاہیے، ارے یہ تو ایسے برکت والے ہیں جیسے ہی قدم ان کے میرے گھر میں پڑے اسی دن مجھ کو انعام مل گیا تھا، ارے یہ تو ایسے برکت والے ہیں، میرے گھر کی بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی، ان کے قدموں کی برکت سے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، ارے یہ تو ایسے برکت والے ہیں کہ جب کسی محلے میں کسی عورت کا بچہ بیمار پڑتا میرے پاس لے کر آتی، کہتی ہو حلیمہ اس برکت والے بچے کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پہ رکھوا دے تاکہ ہمارے بچے شفا یاب ہو جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب بچے زیادہ آنے لگے کہا حلیمہ اپنے بیٹے کا پیر کا غسالہ ہی ہمارے بچوں کو دے دو تاکہ ہمارے بچے شفا یاب ہو جائیں۔ جب بچے زیادہ ہونے لگے حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کے پائے مبارک کو ایک کنویں کے پانی میں مس کر دیا، پائے مبارک کو کنویں کے پانی میں دھل دیا، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو ایک کنویں کے پانی میں غسل دے دیا اور فرماتی ہے حلیمہ سعدیہ عورتوں اس کنویں سے پانی لے کر چلی جاؤ، عورتیں کنویں سے پانی لے کر جاتی، جس کے بچے بیمار ہوتے پلاتی شفا یاب ہو جاتے، بچے کمزور ہوتے پلاتی تندرست ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے جس کے قلبوں کا کھوبن ہے آب حیات، جس کے قلبوں کا کھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، تشریف میلاد النبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی انعام تو انہوں نے پہلے ہی دن دے دیا تھا، کہا پھر دامن کیوں پھیلایا؟ کہا میں ان کے بنا ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی،
कुछ दिन इजाजत और दे दो, अपने घर पे और रख लो। ले आई, 2 साल और रखा, 4 साल हो गए। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, शक्के सदर का जो मामला पेश आया था, तब घबरा के लेके गई मक्का और कहा हलीमा सादिया ने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हुए कि लो आमिना आपकी अमानत। 4 साल आका हलीमा सादिया के पास रहे, 2 साल अपनी माँ के पास रहे थे। 2 साल। जब 6 साल की आपकी उम्र शरीफ होती है, तब आपकी वालिदा हजरत आमिना आपको लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि यस्रिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है मकाम अबवा, वहां हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। भीमराजपुर वालों को याम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, रुक गया, तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, बोले आमिना इजाजत दे दो, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया, ऐ काफिले वालों, तुम्हें जाना है, शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, कितनी गर्मी पड़ती है अरब में। अभी आपने अखबार के जरिए देखा होगा, इंसान हज के मौके पे गर्मी की वजह से कितने हाजियों का इंतकाल हुआ था। कितनी गर्मी, वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो शिद्दत की गर्मी। नबी की माँ पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो साथ आई जो सब पे आनी है। इल्मी साहब फरमाते हैं, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब नबी की वालिदा पर जाकनी का आलम तारी हुआ, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है। नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफ़िक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते हैं, नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, नबी की आंखों में आंसू थे। अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पर फेरते हुए कहती है, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। नबी की आंखों से आंसू निकलते हैं। हजरत आमिना कहती है, मत रो मेरे लाल। ऐ भीमराजपुर वालों, मुझे बताओ, आपने भी इंतकाल होते हुए देखे होंगे। जब किसी के बाप का इंतकाल होता है तो बच्चे को सीने से लगा के कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं। और बात जाओ मेरे नबी की अजमत पर, बाप का साया तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए, माँ
کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. 8 سال کے ہوئے دادا بھی دنیا سے چلے گئے. خدائی حیران ہے میرے مولا, جسے تم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ. ماں کے شکم میں ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا. 6 سال کے ہوئے ماں کا سایہ اٹھ گیا. 8 سال کے ہوئے دادا بھی دنیا سے تشریف لے گئے. تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا, ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو. ان کا باپ زندہ ہوتا, ان کی ماں زندہ ہوتی, ان کے دادا زندہ ہوتے, اور جب یہ مکے میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو باپ کہتے بیٹا میری شفقت کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا. ماں کہتی بیٹا میری ممتا کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا. دادا کہتے بیٹا میرے دبدبے کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا. رب نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا احسان لینے نہیں آیا ہے, ساری کائنات پر احسان کرنے کے لیے تشریف لایا. لاجواب لاجواب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ولادت مصطفیٰ. ایمان عشق و محبت پکار اٹھے, غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں, غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا. نبی کی والدہ کہتی ہیں مت رو میرے لال, میرے لال میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. حضرت آمنہ نے میرے نبی سے کہا اے میرے بیٹے میں دیکھ رہی بیٹا ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے, ہر بقا کو فنا ہو جانا ہے. اے میرے بیٹے میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرا چرچا مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک. اے میرے بیٹے سارے جہان میں تیرا چرچا ہوگا. آمنہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. وذکر آباد میرا ذکر باقی رہے گا. وولد توہرا اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں, تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں. میرے نبی کی والدہ نے یہ کہا اور آواز رک جاتی ہے. نبی اپنی ماں کے جسم کو ہلا کے کہتے امی اور بولو نا, امی اور بولو نا. حضرت آمنہ نے انتقال سے پہلے نبی کو گود میں لے کے پیار کیا اور ام ایمن کو دیتے ہوئے کہا ام ایمن آج سے میرا بیٹا تیرے حوالے ہے. میرے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ سردار مکہ عبد المطلب کے پاس میں پہنچا دینا, اس حفاظت کے ساتھ میں سردار قریش کے پاس پہنچا دینا. حضرت آمنہ کی آواز رک جاتی ہے. نبی اپنی ماں کے جسم کو ہلا کے کہتے امی اور بولو نا, امی اور بولو نا. نبی کی ماں کی آواز نہیں آئی. سوچو بھیم راجپور والوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے 6 سال کی عمر میں نبی نے ان پتھریلی وادیوں میں اپنی ماں کی قبر تیار کی, اور جب نبی اپنی ماں کو دفن کر کے چلنے لگے ام ایمن کہتے جتنا میں نے محمد کو ماں کے انتقال پہ روتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے مکے میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. جب میں تھوڑی دور لے کر کے چلی تو آقا نے اپنا دست مبارک مجھ سے چھڑایا اور دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی قبر سے آ کر کے لپٹ گئے. اپنی ماں کی قبر پہ آنسو بہا رہے تھے میرے آقا. اے لوگوں اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کر لو, اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کر لو. جس دن ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اس دن پتا چلتا ہے ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. اس دن پتا چلتا ہے کہ آج کتنی بڑی دولت آج ہمارے گھر سے چلی گئی. انسان سوچتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ اسے بوجھ سمجھنے لگتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں. ارے باپ کچھ نہ کرے صرف چارپائی پر بیٹھا رہے اولاد کو سہارا ہوتا ہے. میری پیٹھ پر میرے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے, میرے سر پر میرے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. جس دن اس بوڑھے کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن گھر والے بھی لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. باپ کچھ نہ کرے صرف چارپائی پر بیٹھا رہے, خاندان والے بھی محبت سے بات کرتے ہیں, محلے والے بھی محبت سے بات کرتے ہیں, رشتہ دار بھی محبت سے بات کرتے ہیں. اور جس دن بوڑھے کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن احساس ہوتا ہے کبھی گھر کے بٹوارے کے نام پہ لڑائی, کبھی کھیتوں کے بٹوارے کے نام پر لڑائی, کبھی زمین جائیداد کے نام پر لڑائی. اولاد کو تب احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت آج ہمارے گھر سے چلی گئی, کتنی بڑے سائے سے ہم آج محروم ہو گئے. ارے باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے, باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے. آج کی نئی نسل کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, یہ پڑھائی میں نے اپنی محنت سے کی ہے, میں نے اب مکان اپنی محنت سے بنایا ہے, یہ زمین میں نے اپنی محنت کے پیسے سے خریدی ہے. آج نئی نسل کہتی نظر آتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. اے نوجوان آج جس باپ کے احسانوں کو تو بھول چکا ہے, یاد رکھ کبھی تجھے یہ احسان
एहसास हो, तुझे कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाओ कटक शहर की तरफ, चले जाओ भुवनेश्वर की तरफ। ये रात के 2 बजे 3 बजे तुम्हें कोई ऑटो रिक्शा चलाता हुआ नजर आएगा, कोई तुम्हें बस चलाता हुआ मिलेगा, कोई तुम्हें ट्रक चलाता हुआ मिलेगा, कोई 4 व्हीलर लेकर के एयरपोर्ट पे खड़ा है। किस लिए खड़ा है? सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। अरे ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये 4 व्हीलर चलाने वाला एक बाप ही तो है। तुम घर में आराम से मोबाइल चला रहे हो, वो सर पे ईंटें लेके 3-3 मंजिल पे चल रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई कोलकाता कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई भुवनेश्वर कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई चेन्नई कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये फलों का ठेला लगा के शिद्दत की गर्मी में खड़ा होने वाला ये एक बाप है। ऐसी सर्दी के आलम में सुबह सुबह ना तो हाथ में दास्ताने है, ना कानों से कोई टोप लगा हुआ टोपा लगा है, ना पैरों में मोजे है, छितरता हुआ अड्डे की तरफ जाता है, सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ऐ नौजवानों याद रखना, ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, ये मास्टर बनाने वाला एक बाप है, ये फौजी बनाने वाला एक बाप है, ये आईएएस बनाने वाला एक बाप है, ये आईपीएस बनाने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। ये हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर। धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर कर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, नहीं सोने देता। वाह लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा सदुल्लाह मंजरी। एक बाप है, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन पता चलता है कितनी बड़ी नेमत से महरूम हूं। एक सच्ची बात बताता हूं भीमराजपुर वालों, आप इन उलमा के साए में रहते हो, ये आपको बताएंगे। रात में प्रोग्राम करके हमारे अख्तर भाई, ये अल्लामा दस्तर मिसबाही साहब के बुलाइए, इमाम साहब, ये सब लोग कभी कभी प्रोग्राम में जाते होंगे, वापस घर की तरफ भी आते होंगे। अभी तो कोई सर्दी ज्यादा नहीं है, इधर कम है, उधर ज्यादा है हमारी तरफ। अभी लास्ट दिसंबर और जनवरी में कोहरे आएंगे, करीब करीब दिखेगा, उसमें भी जलसे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब जलसा करके रात में 2 बजे 3 बजे जब घर की तरफ जाते हैं ना, बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, वो देखे आप। रात में जब जलसा करके जाते हैं, मोहब्बत का दम भरने वाले बहुत लोग हैं। सच्ची मोहब्बत देखो किसके दिल में होती है। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर रुकती है, जैसे ही दरवाजा खटखटाने की नौबत भी नहीं आती, अंदर से या तो बाप की आवाज आती है बेटा दरवाजा खोलते हैं, या माँ की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं। ये माँ बाप हैं जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, मेरा बेटा अभी घर में नहीं आया, अभी मेरा लाल घर में नहीं आया। बेटा उन कुर्बानियों को भूल गए, बेटा उन माँ बाप के उन एहसानों को भूल गया।
اللہ 15ویں پارے میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرو۔ کب اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔